حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ انہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ کلام پاک قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متعدد بار ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک نمرود نامی بادشاہ تھا، جس سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ نمرود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے انکاری تھا اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں میں سے تھا، بے حد کمزور، بے بس اور ضعیف۔ لیکن خود سری میں اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں یوں کیا گیا ہے: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک جابر اور سرکش بادشاہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بیکار کر دیا، اور اس کی جہالت اور کم عقلی کو سب پر ظاہر کر دیا، اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کیا۔ حضرت مجاہد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 تو مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جبکہ 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ وہ بڑا ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کی زندگی کا محور تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور اس دنیا سے جڑی لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے اپنی دانست میں ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا، لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک علیحدہ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ سب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ایک ہے، اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اس نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام پہ لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے جواب میں وہ جاہل نمرود بادشاہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور اناد ہے، اور اگر اس کے معنی دوسرے ہیں، جیسا کہ اس نے 2 سزا یافتہ افراد کے ساتھ کیا، یعنی ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، تو یہ بات قطعاً اس بحث سے تعلق نہیں رکھتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یوں نہ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کو رد کر سکا اور نہ ہی ان کے جواب میں کوئی دلیل دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ نمرود بادشاہ کے دربار میں موجود افراد بادشاہ کی اس دلیل سے بالکل متاثر نہ ہوئے، بلکہ اس کی جہالت لوگوں پر نمایاں ہوئی۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے خدائی کے جھوٹے دعوے پر ایک اور دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایسے دعوے کرتا ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی بھی کام سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں، وہی ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کی مشیت کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، یعنی سورج کو مغرب سے لا، اور اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتے تھے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا سب پہ واضح کر دیا اور اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دے دیا۔ یوں نمرود بادشاہ کی جاہل قوم اور درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک ہو گیا، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا۔